नाजरीन, अल्लाह ताला ने इस सरजमीन पर जितने भी अंबिया कराम को मबूस फरमाया, इन सब को किसी न किसी मौजज़त से नवाजा था। हर नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की ज़ात ने कमालात और मौजज़ात अता फरमाए, जिसकी वजह से अल्लाह की बड़ाई नजर आती है। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को ऐसे ही हसीनो जमील नबी का जिक्र करेंगे जिनके हुस्न की मिसाल नहीं मिलती और तरीके इंसानी में आपके हुस्न की मिसाल दी जाती है। जो कोई भी आपके हुस्न को देख लेता वो आपका कायल हो जाता और इसी बेपनाह हुस्न ने आपकी जिंदगी में मुश्किलात पैदा कर दी और इन्हीं का हुस्न ही आजमाइशों का सबब बन गया। वो नबी कौन थे और इसकी जिंदगी में इस बेपनाह हुस्न की वजह से क्या मुश्किलात पेश आई? इन तमाम सवालात के जवाब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नाजरीन, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बेइंतहा हुस्न से नवाजा था। जो कोई भी आपको देख लेता वो आपका दीवाना हो जाता। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो हुस्न अता किया गया था वो हुस्न कैसा था और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने चेहरे पर हर वक्त नकाब क्यों रखा करते थे? और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से इश्क करने वाली मिस्र की बहुत बड़ी शहजादी जुलेखा कौन थी और इस खतून ने ऐसा कौन सा ख्वाब देखा था कि वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बिना देखे ही इसके साथ इश्क करने लगी? और जब मिस्र की शहजादी ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बदकारी जैसे गुनाह की तरफ दावत दी तो किस तरह अल्लाह ताला ने मासूम नबी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बदकारी से बचा लिया और बाद में जुलेखा की शादी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से तय हुई कि नहीं? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के इंतहा हुस्न को देखकर जुलेखा की सहेलियों ने अपनी उंगलियां क्यों काट डाली? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के पोते हैं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने 4 निकाह फरमाए जिनमें से 12 लड़के पैदा हुए, जिनमें से 6 बेटे आपकी पहली शादी में थे और 2 बेटे बाकी शादियों में पैदा हुए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की दूसरी शादी में पैदा हुए और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम दूसरे बेटे की निस्बत हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से बहुत मोहब्बत रखते थे और इसी वजह से इसके भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम से बुग़्ज़ रखा करते थे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम 2 वजूहात की बिना पर यूसुफ अलैहिस्सलाम से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे। पहली वजह, जब यूसुफ अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो इनकी पेशानी पर बचपन ही से नबूवत के अशार नजर आए और दूसरी वजह यूसुफ अलैहिस्सलाम के बचपन ही से इनकी वालिदा वफात पा गई थी और यही वजह थी कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से बहुत ज्यादा मोहब्बत रखते थे। अब सवाल ये है कि जुलेखा कौन थी और कैसे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ इश्क करने लगी और किस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम को गुनाह यानी बदकारी जैसे गुनाह की तरफ माइल किया और बाद में अल्लाह ताला ने दोबारा जवानी कैसे अता की? तफसीर में बताया जाता है कि जुलेखा तमूर बादशाह की औलाद में थी और वो इंतहाई खूबसूरत शहजादी भी थी। अभी इनकी उम्र 9 साल थी कि उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख्वाब में देखा और वो आपके बेइंतहा हुस्न की दीवानी हो गई। एक दफा जुलेखा ने ख्वाब में हसीनो जमील हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अजीज मिस्र की सूरत में देखा और हकीकत के तौर पर उसी साल अजीज मिस्र ने जुलेखा को शादी का पैगाम भेजा तो उन्होंने शादी के पैगाम को कबूल कर लिया क्योंकि उन्होंने ख्वाब में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ही अजीज मिस्र समझा था क्योंकि वो आपके हुस्न की दीवानी थी। शादी की पहली रात जुलेखा को पता चला कि वो लड़का नहीं है जो मेरे ख्वाबों में आता था, ये तो कोई और शख्स है। वक्त यूं ही गुजरता गया। इधर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों का हसद और ज्यादा हो गया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कौन सा अजीब ख्वाब देखा था कि जिसकी वजह से उनके भाई उनसे बहुत ज्यादा हसद करने लगे और उनके बाप उन तमाम भाइयों से ज्यादा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मोहब्बत क्यों करते थे? सब सवालात के जवाब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि 11 चांद सितारे और सूरज और चांद मुझे सजदा कर रहे हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उस वक्त बहुत छोटे थे जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये ख्वाब देखा और वो इस ख्वाब को ना समझे। उसने अपने ख्वाब को अपने बाप हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से बयान किया तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, या यूसुफ, ए यूसुफ,
ان قریب تیرے لیے شان ہے، یہ خواب بشارت اور نبوت کے ساتھ ہے، تحقیق انعام کیا ہے اللہ تعالیٰ نے تیرے دادا اسحاق پر، اور نعم کیا ہے اللہ تعالیٰ نے تیرے دادا ابراہیم علیہ السلام پر۔ اور اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے تمام بھائیوں سے زیادہ حضرت یوسف علیہ السلام سے محبت کرنے لگے، اور جب حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت کرنے لگے تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اسے سے حسد اور تکبر کرنے لگے، اس سے بہت ہی زیادہ تکبر میں مبتلا ہو گئے۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک کنویں میں پھینک دیا، وہاں سے ایک جماعت آئی اور حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال لیا۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام بکتے بکتے مصر کے بازاروں میں پہنچ گئے، اور پورے مصر میں یہ بات پھیل چکی تھی کہ مصر میں ایک ایسا کم عمر غلام بکنے کے لیے آیا ہے جس کے حسن کی کوئی مثال نہیں ہے، جو انتہائی حسین ترین بچہ ہے۔ لوگ دور دور سے اس بچے کے حسن کو دیکھنے کے لیے آ پہنچے اور اس حسین بچے کی بولیاں یعنی باری قیمت پر لے جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ جب عزیز مصر نے دیکھا تو وہ بہت متاثر ہوا اور بچے کے حسن کو دیکھ کر باری قیمت میں خرید لایا، اور اپنی بیوی زلیخا کو اس کم عمر بچے کی مکمل دیکھ بھال اور زلیخا کے ذمے لگا دی، اور وقت کے ساتھ ساتھ یوسف علیہ السلام تھوڑے جوان ہوئے تو اس کی بے پناہ خوبصورتی دیکھتے دیکھتے ان سے عشق کرنے لگی، تو انہوں نے اپنی طرف اس کو مائل کرنا چاہا، لیکن یوسف علیہ السلام نے انکار کر دیا۔ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور جس عورت کے گھر میں وہ تھا اسے پھسلانے لگی اور دروازے بند کر لیے اور کہنے لگی آؤ بدکاری کی طرف۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ، تیرا خامد تو میرا آقا ہے جس نے مجھے عزت دی ہے، میں ایسا ظلم نہیں کر سکتا، بے شک ظالم نجات نہیں پائے گا۔ ایک دفعہ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے سامنے پایا اور ان کے ساتھ اپنی بے حیائی کی خواہشات کو پوری کرنا چاہا، اور محل کے کمروں کو بند کر کے گناہ کی دعوت دینے لگی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے انکار کر دیا۔ لیکن وہ باز نہ آئی تو حضرت یوسف علیہ السلام اپنی جان چھڑانے کے لیے دروازوں کی طرف بھاگے تو دروازے اللہ کے حکم سے کھلتے گئے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام آخری دروازے پر پہنچے تو زلیخا نے ان کی قمیض کو پیچھے سے کھینچا، جس کی وجہ سے قمیض پیچھے سے پھٹ گئی، اور جب آخری دروازہ کھولا تو سامنے عزیز مصر کو پایا۔ جب ان دونوں کو عزیز مصر نے دیکھا تو زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام پر زبردستی بدکاری کا الزام لگا دیا، اور زلیخا نے عزیز مصر سے کہا جو تیری بیوی سے اپنی خواہش رکھے اس کو سزا کے طور پر قید کر دیا جائے۔ لیکن جب مصر کے بادشاہ نے یوسف کی قمیض کو دیکھا تو وہ پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، تو اس بات کی دلیل تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام سچے ہیں اور زلیخا جھوٹی ہے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک معجزہ ہوا، اس محل میں ایک معصوم بچہ بھی موجود تھا، اور وہ بچہ اللہ کے حکم سے بول پڑا، جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاک دامن ہونے کی گواہی دے دی۔ یوں یوسف علیہ السلام کی سچائی ثابت ہوگی، لیکن اپنی بیوی کی بدنامی کی خاطر بادشاہ خاموش ہو گیا۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ بات پھیل گئی کہ عزیز مصر کی بیوی خود اپنے ہی غلام کے عشق میں مبتلا ہے۔ جب زلیخا نے دیکھا کہ پورے مصر کے لوگ اسے لان تان کر رہے ہیں اور تمام عورتیں مجھے غلط سمجھ رہی ہیں، تو اسی وقت زلیخا تمام مصر کی عورتوں کو حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن دکھانے کا ارادہ کر لیا، تاکہ ان کو بھی پتہ چلے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کتنے حسین و جمیل ہیں۔ زلیخا اس کے عشق میں مبتلا کیوں ہے؟ ایک دن زلیخا نے ان تمام عورتوں کو محل میں بلایا اور ان عورتوں کے ہاتھ میں پھل اور چھری تقسیم کر دی اور ان عورتوں کو پھل کاٹنے کا کہا۔ اسی دوران زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام ان عورتوں کے سامنے آئے تو وہ عورتیں حضرت یوسف علیہ السلام کے بے پناہ حسن کو دیکھ کر اپنے حواس کھو بیٹھی اور پھلوں کے بجائے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی۔ جب یوسف علیہ السلام وہاں سے چلے گئے تو ان عورتوں کی انگلیاں کٹ چکی تھی، تو اسی پر زلیخا نے کہا یہی وجہ ہے کہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کے عشق میں پاگل ہو چکی ہوں اور اسی حسن کی وجہ سے بدکاری کی دعوت دی تھی۔
اگر یہ میری خواہش پوری نہیں کرے گا تو اس کو قید کر دیا جائے گا۔ لیکن یوسف علیہ السلام پاک دامنی پر ڈٹے رہے۔ زلیخا نے عزیز مصر سے کہا کہ لوگ مجھے لعن طعن کر رہے ہیں، اس کو قید کر دیا جائے، بدنامی کا الزام لگا کر یوسف کو قید کیا جائے۔ عزیز مصر مجبور ہو گیا اور یوسف علیہ السلام سے کہا میں آپ کو قید کر رہا ہوں، لہٰذا انہیں قید کر دیا گیا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ غلام ہی کا گناہ ہے۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے زندگی کے تقریباً 7 سال بے گناہی میں گزارے۔ ایک دن عزیز مصر نے خواب دیکھا اور اس خواب کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے سچ بتائی اور وہ بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لے آیا اور اسے عزیز مصر مقرر کر دیا گیا۔ اور عزیز مصر وفات پا گیا تو کافی وقت گزرا تو عزیز مصر کی بیوی بہت تنگ دست اور فقیر ہو چکی تھی، اس پر بڑھاپا اور اس کی بنائی بھی جا چکی تھی۔ اس بے بسی کو دیکھ کر لوگوں نے کہا آپ اپنا معاملہ عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے پیش کریں، وہ آپ کی ضرور مدد کریں گے۔ انہیں معلوم تھا کہ یہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام اپنے وزیروں کے ساتھ لشکر لے کر گزرتے ہیں اور وہ راستے میں بیٹھ گئی۔ جب وہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام گزرے تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس کی اور کہا وقت نے بادشاہ کو فقیر اور فقیر کو بادشاہ بنا دیا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بوڑھی خاتون سے کہا آپ کون ہیں؟ وہ بولی میں وہی ہوں جس نے تمہاری پردہ رشی کی، تمہارا حسن نمال دیکھ کر تم سے عشق کرنے لگی تھی اور تمہارے اوپر بدنامی کا الزام لگا دیا تھا۔ مجھے اب سزا مل چکی ہے، میں غریب ہو چکی ہوں اور میں بے بس ہوں۔ زلیخا کی یہ بات سن کر حضرت یوسف علیہ السلام روئے۔ قرآن پاک اور حدیث مبارکہ میں یہ بات ثابت نہیں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی شادی حضرت زلیخا سے ہوئی۔ بعض مفسرین نے تفسیر کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے زلیخا کو نکاح کا پیغام بھیجا تو انہوں نے دعوت نکاح قبول کر لیا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کو سچ کر دکھایا اور مصر کا بادشاہ بنا۔ یوسف علیہ السلام نے 11 ستارے، چاند اور سورج کو دیکھا تھا کہ وہ میرے لیے سجدہ کر رہے ہیں۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام مصر گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے استقبال کیا اور ان کے بھائی بھی سب آ گئے جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا تھا، اور جب وہ پہنچے تو وہ سب کے سب سجدے میں گر پڑے یوسف علیہ السلام کے لیے، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب میں دیکھا تھا کہ اس کو چاند ستارے سجدہ کر رہے ہیں۔ یوں اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک خواب کی تعبیر کو پورا فرما کر مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیکی کی بات کو بھلانا صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ اسلامی معلومات جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔